السلام علیکم ناظرین۔ ازبکستان ایک ایسے علاقے میں شامل تھا جو تاریخ کے دوران مختلف ناموں سے جانا جاتا رہا۔ اس علاقے کو ماورا النہر یعنی دریاؤں کے بیچ واقع ملک تارتاری اور ترکستان کہا جاتا تھا۔ ازبکستان کے کچھ شہر شاہراہ ریشم کے قریب واقع تھے۔ 15ویں صدی کے شروع سے اس راستے پر سفر کرنے والے تاجران شہروں میں ٹھہرا کرتے تھے۔ ایک وقت تھا جب شاہراہ ریشم چین کو باہر روم سے ملاتی تھی۔ آج کل ازبکستان میں کپڑے کی صنعت میں زیادہ تر چیزیں ریشم کی بجائے کاٹن سے بنائی جاتی ہے۔ بازاروں میں کاٹن، اون یا ریشم کے بنے خوبصورت قالین بھی فروخت کیے جاتے ہیں۔ صدیوں کے دوران ازبکستان کی ثقافت پر بہت سی قوموں نے گہرا اثر ڈالا ہے۔ کئی مشہور فاتحین اور ان کی فوجیں اس کے شہروں پر قبضہ کرنے کے لیے اس کے پہاڑی اور ریگستانی علاقوں سے گزرے۔ ان فاتحین میں اسکندر اعظم شامل تھے، جنہوں نے یہاں کی ایک مقامی لڑکی رخسانہ سے شادی کی۔ منگولیا سے تعلق رکھنے والے چنگیز خان نے بھی اس علاقے پر قبضہ کیا، اور بعد میں امیر تیمور لنگ نے اس علاقے کو فتح کر لیا، جو کہ ان کا آبائی علاقہ بھی تھا۔ امیر تیمور تاریخ کے ان حکمرانوں میں سے ایک تھے جنہوں نے بہت وسیع سلطنت پر حکمرانی کی۔ دو آدمیوں نے ازبکستان کا روایتی لباس پہنا ہے۔ روایتی لباس ازبکستان کے شہروں میں بہت سی قدیم اور عالیشان عمارتیں ہیں جن کے گنبد نیلی ٹائلوں سے سجے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر عمارتوں کو آج کل اسکولوں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ شاہراہ ریشم، اس شاہراہ کا کچھ حصہ اس علاقے میں تھا جسے اب ازبکستان کہا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا جب اس شاہراہ کو تجارتی دنیا میں بہت اہم مقام حاصل تھا۔ تقریباً 2 صدی قبل از مسیح لے کر 15ویں صدی کے آخر تک اس شاہراہ کو تجارت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن پھر تجارتی مال سمندری راستوں کے ذریعے یورپ سے بھارت لے جایا جانے لگا، جس کی وجہ سے اس شاہراہ کی اہمیت کم ہو گئی۔ بحیرہ ہرال کسی زمانے میں یہ دنیا کی چوتھی سب سے بڑی جھیل تھی۔ اس جھیل میں گرنے والی دریاؤں کے پانی کو کھیتی باڑی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے جھیل کا پانی دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ ازبکستان کی حکومت وسطی ایشیا کے دیگر ممالک کے ساتھ مل کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہاں مختلف زبانیں بولی جاتی تھی۔ 8ویں صدی عیسوی میں اسلامی فوجوں نے ملک پر فتح حاصل کی اور عربی زبان کو فروغ دیا۔ اس کے بعد جب ازبکستان سوویت یونین کا حصہ بنا تو شروع میں رومن رسم الخط کا استعمال کیا گیا، لیکن 1930 عیسوی کے دہائی کے آخر تک اس کی جگہ سیریلیک رسم الخط استعمال کیا جانے لگا۔ 1993 عیسوی میں ایک نئے آئین کے مطابق ازبک حروف تہجی متعارف کرائے گئے جو رومن رسم الخط پر مبنی ہے۔ آبادی 3 کروڑ، دارالحکومت تاشقند، آب و ہوا عموماً خشک ہے اور بارشیں کم ہوتی ہیں۔ خاد و خال مغرب میں میدانی علاقہ اور مشرق میں پہاڑی علاقہ۔